ایک دن ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے تو بابا جی کو میں نے دیکھا کہ بابا جی چھوٹا سا بابا جی کے پاس ایک نوکیا کا موبائل تھا اور بس وہ اسی موبائل کے اندر فون کر لیتے تھے اور فون سن لیتے تھے. حالانکہ میں نے کئی مرتبہ بابا جی سے عرض کیا کہ بابا جی اب جدید دور ہے تو اس طرح کا کوئی اینڈرائڈ موبائل وغیرہ آپ لے لیں کہ اس کے اندر ویڈیو کال بھی ہو جاتی ہے اور ساری اور جدید فنکشن بھی آ جاتے ہیں. تو کہتے ہیں بابا جی کہتے ہیں کہ کامران صاحب یہ آپ کو ہی جچتا ہے, آپ استعمال کریں, میرے لیے تو یہی چھوٹا سا موبائل ٹھیک ہے کہ اس سے کال چلی بھی جاتی ہے اور سن بھی لیتا ہوں. اللہ خیر صلی اللہ. اتنی سادہ طبیعت کے بزرگ تھے. تو اب میں نے محسوس کیا, میں نے دیکھا کہ بابا جی جو ہے وہ موبائل کو اٹھاتے ہیں اور اٹھانے کے بعد دیکھتے ہیں اور پھر رکھ دیتے ہیں, گفتگو بھی کر رہے ہیں, پھر اٹھاتے ہیں پھر دیکھتے ہیں پھر جو ہے رکھ دیتے ہیں. تو کچھ دیر کے بعد میں نے کیا دیکھا کہ بابا جی خود سے ہی مخاطب ہیں اور پنجابی میں کہہ رہے ہیں کہ ہن کال کرنی پیسی, یعنی اب جو ہے وہ کال لگانی پڑے گی. بابا جی نے موبائل اٹھایا, اٹھانے کے بعد کال لگائی اور کال لگائی اپنے ایک مرید کو, اور وہ مرید اس کا نام بھی مجھے آج تک یاد ہے, الطاف نام تھا اس کا بھی انتقال ہو گیا ایکسیڈنٹ کے اندر, کار ایکسیڈنٹ کے اندر. اس کی رہائش تھی امریکہ کے اندر. تو آپ نے بابا جی نے کال لگائی, او الطافے اور ایک کیڑی مانو پیچھے بٹھایا ہے, آپ نے یہ کہا. تو وہ الطاف جو تھے مرید تھے بابا جی کے, وہ کہتے ہیں کہ بابا جی تسی کتھے امریکہ آ گئے ہو, یعنی کیا آپ امریکہ میں آ گئے ہیں؟ تو بابا جی نے کہا کہ پتر میں بالکل امریکہ ہوں, میں تیرے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں, میں تیری گاڑی کے اندر تیری پرلی سیٹ کے اندر تیرے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں. بولا یہ جو بڈھی تو نے بٹھائی ہے گاڑی کے اندر, اس کو اگلے اسٹاپ پر اتار دینا, اور اتارنا تو خالی نہیں جانے دینا, کچھ پیسے دے دینا اس کو, اور آئندہ ہر قسم کے عمل سے باز رہنا. اور تو یہ نہیں سمجھنا کہ تیرا پیر جو ہے پاکستان میں کراچی میں بیٹھا ہوا ہے تو وہ تجھے نہیں دیکھ رہا, تیرا پیر دیکھ رہا ہے تجھے کہ تو کیا کر رہا ہے. اس نے بڑا اس کو شرمندگی ہوئی اور اس نے توبہ کی اور کہا بابا جی معاف کرنا, میں آج بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے کہ یہ جو لڑکی کو بٹھایا تھا غلط ارادے کے ساتھ بٹھایا تھا, اور میں توبہ کرتا ہوں کہ میں آئندہ اس طرح کے فعل سے بہت دور رہوں گا. پھر بابا جی نے بڑی شفقت فرمائی, کہا پتر یہ اچھا فعل نہیں ہے, اور اصلاح کی آپ نے. اس دن کے بعد سے امریکہ میں رہتے ہوئے کبھی کوئی بے حیائی والا معاملہ ان سے سرزد نہیں ہوا. تو یہ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ معاملہ میں نے دیکھا بابا جی کا, کہ وہ یہاں کراچی میں بیٹھے ہوئے اپنا مرید جو ہے جو امریکہ کے اندر بیٹھا ہوا ہے اس کے احوال پر نظر رکھے ہوئے ہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے.